علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر امجد علی مشہدی سبزواری اپنی اس یوٹیوب کی دنیا میں اپنے تمام طلباء شاگردوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کی ہماری کلاس کا موضوع سخن ہے ظافر جن۔ ظافر جن کون تھا اور اس کی حقیقت کیا ہے، اور ظافر جن کیسے کربلا معلیٰ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچا، اور اس کی پوری حقیقت کی ردات آج ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ دراصل اس کائنات کے اندر صرف انسان ہی نہیں، انسان کے علاوہ اور بھی بہت ساری مخلوقات ہماری اس کائنات میں رہتی ہیں، جن کو عام طور پہ ہم لوگ 18,000 مخلوقات کا نام دیتے ہیں۔ ہم تو گنی چنی 100 ہی مخلوقات کو جانتے ہیں، جس میں پرند، درند، چرند، اڑنے والے، چیخنے والے، دھاڑنے والے، اور انسان اور جانور اور حشرات الارض، آبی مخلوق، زمینی مخلوق، ہوائی مخلوق، نظر آنے والی مخلوقات ہیں۔ انسان کے ساتھ ساتھ اس زمین کے اوپر اور بھی بہت ساری فریکوینسی رکھنے والی مخلوقات رہتی ہیں، جن کو ریز سے بننے والی ہیولے کی شکل میں مخلوقات بھی رہتی ہیں، جیسا کہ ملائکہ ہو گئے، جنات ہو گئے، مختلف بھوت پریت ہو گئے، ارواح ہو گئی، جن کا جسم تو نہیں ہوتا، لیکن وہ انسان کے ساتھ ہی اسی دنیا میں کہیں نہ کہیں کسی شکل میں ایک ان کی زندگی ہے اور ان کا ایک اپنا نظام ہے۔ اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنا چاہا، تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے زمین کے اوپر جنات کا بسیرا تھا اور جنات کا قبضہ تھا، جس پر اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین کی وحی کے ساتھ جنات کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے جنات، میں زمین پر اپنا نائب بھیجنے والا ہوں، لہٰذا تمہارے لیے ہم نے رات کو مخصوص کیا ہے، جس پر جنات کے 4 قبائل نے اس پر اس فرمان کو قبول کیا، اور باقی بہت سارے جنات کے قبائل نے اس کی نافرمانی کی اور وہ سرکشی پر اتر آئے، جس پر حضرت ایلیا اور جناب جبریل علیہ السلام آئے زمین کے اوپر، اور آ کر انہوں نے جنات سے باقاعدہ جنگ کی۔ جب یہ جنگ شروع ہوئی تو اس جنگ کے اندر جنات بھی شامل تھے۔ وہ 4 قبائل جنہوں نے اللہ کی فرما برداری کی اور اللہ کے اس حکم کو دل و جان سے تسلیم کرنے کا وعدہ اور یقین دہانی کرائی، وہ جنات بھی شامل تھے، جس میں ایک جن تھا جو قبیلے کا سردار تھا، جو کہ قبیلہ ظافر کہا جاتا تھا۔ یہ جن بھی حضرت ایلیا اور جناب جبریل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس جنگ میں شریک ہوا، اور اس میں بہت سارے ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں سرکش جنات مارے گئے۔ جب جنات نے دیکھا کہ یہ تو ایک بہت ہی پاورفل مخلوق ہے جس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، تو جنات نے اپنی شکست کو تسلیم کرتے ہوئے انہوں نے جناب جبریل امین علیہ السلام سے کہا کہ اپنے رب سے کہو کہ ہم اس کی فرما برداری میں آتے ہیں اور اس جنگ کو بند کیا جائے۔ اس پر اللہ رب العزت کا حکم صادر ہوا کہ تمہارے لیے ہم نے رات کو رکھا، لہٰذا اب تم نے رات کو ہی باہر نکلنا ہے، اور اس سے پہلے تم نے زیر زمین رہنا ہے۔ زیر زمین سے مراد حضرت جبریل امین نے ان سرکش جنات کے قبائل کو پہاڑوں میں، ویرانوں میں، گہری گھاٹیوں میں، سمندر کی گہرائیوں میں اور زیر زمین قید اور بند کر دیا۔ بعض روایات میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ یہ قید جناب سلیمان علیہ السلام کی حکومت تک بند رہی اور یہ قید کی شکل میں ہی رہے، اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ نہیں، یہ رات کو ان کو آزاد کیا جاتا تھا اور دن کو یہ پھر دوبارہ
قید کر لیے جاتے تھے یا خود ہی اس معاہدے کے تحت جو ہے نا روح پوش ہو جاتے تھے، زیر زمین چلے جاتے ہیں جنات۔ اور اس میں حقیقت ہے، کیونکہ رات کے شر سے احادیث میں باقاعدہ طور پہ پناہ مانگی گئی ہے، کیونکہ رات کا شر جو ہے اس کی مختلف احادیث میں ہمیں ملتا ہے کہ رات کو سب نہ بے جا سفر کرنے سے گریز کیا گیا، اور رات کو اپنے بچوں کو مکان کی، گھروں کی چھتوں پر بھی جانے سے منع فرمایا گیا، یہاں تک کہ رات کو برتنوں کو اوندا کر دینے کا حکم فرما دیا گیا کہ کہیں شیاطینی جنات ہمارے ان برتنوں کو استعمال نہ کر لے۔ اسی طریقے سے وہ جو قبیلہ زعفر تھا، اس پر جو جن تھا، اس قبیلے کا جو سردار تھا وہ زعفر جن کہلاتا تھا، اور اسی ہی کے نام سے ہی وہ قبیلہ زعفر کہلایا جاتا تھا، اسی کے نام سے ہی اس قبیلے کا نام رکھا گیا تھا۔ اللہ رب العزت نے زعفر جن کو جنات اور انسانوں کے درمیان اس کی ڈیوٹی عائد کر دی کہ اے زعفر، تمہارے ذمے ہے کہ تم ان جنات کی انسانی زندگی میں مداخلت دین کو نہ کرنے دینا۔ اب وہ اسی کام پر مامور رہا اور جناب آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا گیا۔ اب زعفر جن اور اس کے پورے قبیلے کے جو صالح جنات تھے وہ دن بھر اسی ڈیوٹی پر مامور رہتے، اور یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ شروع ہوا، اور بنی نوع انسان دیکھتے ہی دیکھتے اپنی تمام حدیں پار کرتی ہوئی وسعتوں تک جا پھیلی، اور دنیا کا ایک مکمل نظام ترتیب کی شکل میں مارغ وجود میں آیا۔ ایک دن زعفر جن بیٹھے ہوئے تھے، اور اچانک کسی خبر پہنچانے والے نے، ایک جن نے ان کو جا کر خبر دی کہ وہ جو ایلیا آیا تھا، جن کے ساتھ جبریل امین کے ساتھ اور ایلیا کے ساتھ، جناب ایلیا کے ساتھ آپ نے مل کر جنگ کی تھی جنات سے، آج امت محمد، آج اللہ کا نائب، آج انسان جس کو اللہ نے زمین پر بھیجا تھا خیر کے کام کے لیے، آج وہی انسان جناب ایلیا کی اولاد کو ذبح کر رہا ہے۔ یہ بات سن کر زعفر جن وہاں سے بھاگا، اور اپنی پوری قبیلہ زعفر جنات، اس کے اندر لاکھوں جنات تھے، اور وہ اتنے طاقتور جنات تھے کہ وہ، آپ اس بات کا اندازہ لگا دیں کہ اللہ نے ان تمام سرکش جنات پر نگرانی کا حکم قبیلہ زعفر جن کے ذمے لگایا تھا۔ یہ زعفر جن جب میدان کربلا میں پہنچتا ہے تو میدان کربلا میں آنے کے بعد اس نے یہ منظر دیکھا کہ حسین علیہ السلام اپنے بیٹے کے سینے سے وہ برچھی باہر نکال رہے ہیں جو کہ نوکیلی ہے، اور خون کا فوارہ ابل رہا ہے جناب حسین علیہ السلام کے بیٹے کی چھاتی سے۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد زعفر جن دوڑا اور جناب امام علی مقام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر دست بزدار یہ کہنے لگا، دست بستہ اس نے گزارش کی کہ یا امام حق المبین، اے امام علی مقام، یا امام علی مقام، مجھے آپ اجازت دیجئے، میں اپنے قبیلہ زعفر کو اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں، اور میں آدم زاد کی آج نسل ضرور زمین پر سے ختم کر دوں گا۔ یہ وہ سرکش لوگ ہیں جنہوں نے میرے جناب ایلیا یعنی حضرت علی علیہ السلام کا نام اس نے لیا کہ ان کی اولاد کو ستایا۔ اس پر حضرت امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زعفر ہرگز نہیں، دیکھو میرے ساتھ جبریل بھی کھڑا ہے، دیکھو میرے ساتھ اسرافیل بھی کھڑا ہے، دیکھو میرے ساتھ میکائیل بھی کھڑا ہے، ادھر دیکھو میرے ساتھ اسرائیل بھی کھڑا ہے، ادھر دیکھو ابھی میں زمین سے کہوں تو زمین پھٹ جائے گی، لیکن نہیں زعفر، مجھے تمہاری کسی مدد کی ضرورت نہیں، کیونکہ میرا جو رب ہے نا وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم بھوکے اور پیاسے، خون کے اندر نہلائے ہوئے ہم یوں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں۔ آج تقدیر یہ چاہتی ہے کہ میری بیٹیوں کے گلوں میں اور ہاتھوں میں رسیاں ڈال کر ان کو بازاروں میں گھمایا جائے اور میرے سر اقدس کو کٹ کے نوکے نیزے پر چڑھایا جائے، تو میں آج تقدیر کی رضا پر راضی رہ کر یہ پیغام دکھاؤں گا کہ زیر خنجر یہ پیغام سنایا ہم نے، آج ہم اللہ کی بارگاہ میں یوں پیش ہوں گے کہ آج تک کوئی ایسا شخص اللہ کی بارگاہ میں پیش نہ ہوا ہوگا۔
جس پر جناب ظافر جن فرماتے ہیں کہ میں نے واقعہ کربلا کو دیکھتا رہا اور اپنے پورے قبیلے کے ساتھ کہیں حبیب ابن مظاہر کا کٹا ہوا سر دیکھا، کہیں جناب قاسم کی لاش کے ٹکڑے دیکھے، کہیں جناب علی اصغر 4 سال کے معصوم بچے کی لاش کو دیکھا، تو کہیں حضرت امیر وفا حضرت جناب غازی عباس مولا کے کٹے بازوؤں کو دیکھا، کہیں میں نے حضرت امام حسین کے بھتیجوں کے لاشوں کو دیکھا، تو کہیں ان کے بیٹوں کے لاشوں کو دیکھا۔ تو یہ سارا منظر میں دیکھتا رہا اور میں تعجب میں تھا کہ سلام ہے ایسے شخص پر، واقعی اگر انسان حسین کی شکل میں ہے تو فرشتوں نے جو آدم ذات کو سجدہ کیا تھا، آدم کو جو سجدہ کیا تھا، اگر وہ انسان حسین کی شکل میں ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ لائق پرستش ہے، یہ لائق سجدہ ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے حضرت جناب حسین علیہ السلام کا سر اقدس شہید کر کے نوک نیزے پر چڑھایا گیا اور غیب سے آواز آئی کہ حسین، اللہ تم سے راضی ہوا اور تم اپنے مقام میں کامیاب ہوئے، تم اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے۔ یہ منظر دیکھ کر ظافر جن زارو قطار رونے لگا اور اس کے بعد واپس دوبارہ اپنی منزل کی طرف چلا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ ظافر جن نے ہی واقعہ کربلا کو لکھوایا۔ اب اس بات میں کتنی حقیقت ہے، بعض محدثین اور محققین کی مختلف آرائیں ہیں۔ بہرحال ظافر جن کا جو آپ نام سنتے ہیں، یہ اس طریقے سے جناب حسین علیہ السلام تک پہنچا، اور یہ وہ شخص تھا جب تاریخ آدم ہر کوئی حسین کو چھوڑ کر چلا گیا، اور حسین علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جب امتحان دینے کے لیے تنہا اس تپتی ہوئی ریت کے اوپر کھڑے ہوئے اور مطمئن چہرے سے کہہ رہے کہ اے اللہ، اگر تو نے اپنی مدد کو روک لیا ہے تو میں حسین تیری رضا پر راضی ہوں۔ جب حسین علیہ السلام تک کوئی شخص نہ پہنچ سکا تو جناب ظافر جن پہنچا، اور نہ صرف پہنچا بلکہ اس نے حسین کی مدد کی پیشکش کی، جس کو حسین علیہ السلام نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ نہیں ظافر، ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، دیکھو میرے نانا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے بابا جناب الیاء جن کو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم علیہ السلام کا نام دیتی ہے دنیا، وہ بھی دیکھ رہے ہیں، میری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا بھی آئی ہے میری قربانی دیکھنے، تو آج مجھے نہ ابراہیم کی طرح آنکھوں پر پٹی باندھنی ہے اور نہ جناب علی اصغر کے ہاتھ باندھنے ہیں، ہم نے تو اللہ کی راہ میں یوں پیش ہونا ہے۔ اس تمام واقعے کا جہاں پر اور انسان گواہ تھے، ظافر جن بھی اس واقعے کا گواہ تھا، اور ظافر جن نے تاریخ کربلا بھی لکھوائی، بعد محققین نے یہ بات بھی لکھی۔ تو آج کی ہماری جو تربیاتی نشست تھی وہ ایک معلوماتی پیغام تھا جو کہ ظافر جن پر مشتمل تھا، کہ ظافر جن کیسے جناب الیاء کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوا اور واقعہ کربلا کا چشم دیدہ گواہ بنا۔